جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صدیق بلوچ. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں صدیق بلوچ آفیشیل. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں. اب آپ نے کیونکہ فون کو دیکھنا شروع کر دیا ہے, میں بس ایک ظاہر یو ہیو اے ویری پریشیس ٹائم ٹو. جی بولے, سوال کریں آپ. بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جو بہت ساری چیزیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں. میں اپنے دوست جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں, میں ان کی چیزیں بھی ظاہر ہے میں چاہتا ہوں. اچھا, ایک تو ابھی جو آپ جس گاڑی میں آئے ہیں وہ مرسیڈیز تھی اور مرسیڈیز کے پیچھے V8 تھی. جی, تو آپ کی پسندیدہ گاڑی یہی ہے, مرسیڈیز ہے؟ میری پسندیدہ گاڑی جو ہے نا وہ BM ہے, وہ بھی آ رہی ہے. اور باقی لوگ مجھے کہتے ہیں جی ویگن لیں. وہ میری پسند کی نہیں ہے, پر لیں گے انشاءاللہ. آپ لے سکتے ہیں نا؟ لے سکتے ہو, پر نہیں مجھے پسند نہیں ہے. اور جو گاڑی آپ کروزر یوز کر رہے ہیں جی, وہ بھی آپ کی اپنی ہے؟ میری اپنی. اچھا, ابھی جس گاڑی میں آپ آئے ہیں, جی, میں نمبر تو ڈسکلوز نہیں کروں گا. میں کریں کیا اس میں کہ میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گاڑی کا, آپ کو سوال کرنا اچھا لگتا ہے, آپ کو نمبر ڈسکلوز کرنا نہیں اچھا لگتا. دیکھیں وہ آپ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بھی جو جتنے ٹک ٹاکر ہیں شاید ان کو اتنے لوگ نہ جانتے ہو جتنا لوگوں کو میری گاڑی کے نمبر کا پتا ہو. میں بتا دوں آپ کی اجازت سے. جی بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. AUK001. جی میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس طرح کا جب گولڈن نمبر ہوتا ہے نا جی تو نیچرلی نظر جاتی ہے فوری طور پہ. جی, ابھی شہزاد ڈوگر صاحب کار ڈیلر ہیں, جی, ان کی گاڑی کا بھی نمبر 1 تھا. جی, تو میں نے ڈوگر صاحب سے سوال کیا, میں کہا ڈوگر صاحب نمبر رجسٹرڈ ہے؟ تو انہوں نے پھر دکھایا جی یہ میں نے PSID جنریٹ کیا ہوا تھا, اتنے پیسے اور یہ سب. بالکل. ابھی میں نے یہ دیکھ رہا ہوں اس گاڑی کا ٹیکس پیڈ ہے؟ جی بالکل پیڈ ہے, پیڈ ہے, چیک کریں. یہ آپ کے نام پہ گاڑی ہے؟ چیک کریں نا آپ. جی میں وہی دیکھ رہا ہوں, AUK001 رجسٹریشن نمبر ہے. اونر نیم محمد انصر, فادر نیم بشیر احمد. جی جی, ٹویوٹا لینڈ کروزر, جی جی, پرل وائٹ کلر ہے. ٹوکن پیڈ اپ ٹو 30/6/2025. جی جی. یعنی ٹوکن ٹیکس ڈیو ہے, ابھی تک پے نہیں ہوا ہوا. کیا ٹوکن ٹیکس ابھی تک ڈیو ہے ٹوکن کو 82,765 روپے. پے کر دیں گے. ابھی کل پرسوں روکا بندوں نے, وہ جو روکتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, جو بھی انہوں نے چیک کیا. نہیں, میں صرف کیونکہ آپ نے کہا دیکھیں میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں. دوسری بھی جو اس کا 5 نمبر ہے نا, وہ بھی چیک کریں میرے نام پہ. نہیں یہ بھی آپ کے نام پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ ہی کے نام پہ. میں فیک آدمی نہیں ہوں, میں کسی کی گاڑیاں نہیں چلاتا, کیونکہ آپ نے مجھے عادت نہیں ہے کسی کی گاڑیوں پہ گھومنے کی. میں اتنے جگہ ہوں, جو میں لیتا ہوں وہ اپنے پیسوں سے لیتا ہوں. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ 82,765 روپے کا بھائی دیکھیں ٹیکس ڈیو ہے. بھائی دے دیں گے, بات ختم. یہ ٹول ٹیکس نہیں ہے بھائی, ٹوکن ٹیکس ہے. ٹوکن ٹیکس ہے. میں نے 3 V8 لی ہیں, ٹھیک ہے, اب ریسنٹلی لی ہیں. کسی کا ہوگا پے ہونے والا, اس میں میرا تو اس میں نہیں ہے. آپ میرے سوال سے اوفینڈ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں میں کیوں ہوں گا جی. میں نے آپ کی اجازت سے پوچھا. نہیں دیکھیے, آپ کو میں نے کہا ہے آپ کو اس چیز کی بھی اجازت ہے. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے چڈی کس رنگ کی پہنی ہے, تو پھر میرے جواب سے آپ نے گھبرانا نہیں. لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. دیکھیے میرے جواب سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پھر بعد میں تو یہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں کیوں جانوں گا آپ انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے. پھر بعد میں آپ نے نہیں بولنا کہ میں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. بولیں جی آپ. اور ٹوکن ٹیکس دے دیں, اس کا آپ ٹیکس پیئر ہیں. بھائی دیکھیں, آپ کا یہ کام ٹوکن ٹیکس والا نہیں ہے. آپ سوال جواب کریں جو آپ کا کام ہے. اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو اوے ٹو یور فالوورس پرٹیکولرلی. اب ظاہر ہے جو سوال ہم نے آپ سے کیے, جی انصر جٹ صاحب, مسٹر پتلو, جی, جو سوال ہم نے آپ سے کیے, آئی ایم شیور کہ اس سے آپ کو افینڈ نہیں ہوئے ہوں گے. ہم نے بہت انجوائے کیا. میں نے بڑا انجوائے کیا ہے. آپ یہ بتائیں, آپ نے انجوائے کیا؟ بہت انجوائے کیا. یو آر این انٹرٹینر, اور اگر آپ انٹرٹینر ہیں اور آپ انٹرٹین نہیں کریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے. میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ دس ورلڈ از اے کریٹو ولیج. یہ گلوبل ولیج نہیں ہے, کریٹو ولیج ہے, اور یہ کریٹرز کی دنیا ہے. سوشل میڈیا ایپس پہ, پلیٹ فارمس پہ وہی لوگ دکھیں گے آپ کو, وہی ایکسیل کریں گے, وہی گلوریفائی کریں گے, وہی چلیں گے جو انٹرٹین کر سکتے ہیں, جو کریٹیوٹی کر سکتے ہیں. کریٹر اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے کریٹر دنیا کے اندر. بٹ کریٹیوٹی ظاہر ہے اس کی صفت ہے جو انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں, اس کی بہت ساری صفات ہیں, کچھ صفات انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس کے نائب ہیں. تو یہ دنیا کریٹرز کی, کریٹیوٹی والے لوگوں کی دنیا ہے. میرے سامنے ایک کریٹو آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ انٹرٹینر ہے. وہ انٹرٹینر ہے تو دنیا ہنستی ہے, وہ انٹرٹینر ہے تو اس کا کام چلتا ہے, اور وہ انٹرٹین کر رہا ہے. اور اس نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی اور یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر انٹرٹینر بن جائے.
برجستگی لے آئے اپنے سٹیٹمنٹس کے اندر, ٹھک کر کے جملہ بولے, وہ چلے گا, بکے گا. تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس پر بات کریں گے. جیسے کہ کچھ دن ریحان طارق صاحب اپنا سورس استعمال کر کے کافی دوستوں کو کہے کہ حکیم شہزاد کو دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت کافی عرصے بعد پوری ہو جاتی ہے, وہ آتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ سورس استعمال کر کے یا دوستوں کو کہہ کلواتے کسی کو بھی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کو عزت دینی پڑتی ہے, اس کو اچھا کھانا کھلانا پڑتا ہے. تو یہ ریحان طارق صاحب سورس استعمال کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, پھر اسی بندے کو اپنے اسٹوڈیو پر بے عزت کرتا ہے. یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی غلط ہے, اور صحافت میں جو سوال اس نے کیے وہ بھی غلط کیے. تو آپ آج جو ہے نا جناب مسٹر پتلو صاحب جو ہیں, جن کو لیڈر ٹک ٹاک کا لیڈر ہے یقیناً, لیکن ایک بات ہے, اگر آپ بدماش ہیں, اگر آپ کسی کے بھی بادشاہ ہیں تو آپ کا باپ ایک ضرور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکیم شہزاد صاحب, ریحان طارق صاحب نے حکیم شہزاد کو بولنے تک نہ دیا, موقع نہ دیا, اتنے کنفیوز تھے حکیم شہزاد صاحب. تو جو آج مسٹر پتلو صاحب نے کیا ہے وہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ ریحان طارق صاحب کو بولنے تک موقع نہ ملا, صرف وہ مسٹر پتلو کا چہرہ دیکھتے رہے. لیکن ایک بات اور بھی واضح ہے کہ اب مسٹر پتلو کے جو چاہنے والے ہیں اس کو بہت ہی گندا کر کے چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ مسٹر پتلو کے خلاف کوئی بھی نازائبہ استعمال کرتا ہے الفاظ, اور یا اس کے خلاف گندی ویڈیو بناتا ہے تو اس کے چاہنے والے, اس کو سپورٹر اس کو اتنا گندا کرتے ہیں وہ جینے کے قابل پھر نہیں رہتا. یقیناً میں کسی مسٹر پتلو یا ریحان طارق یا کسی حکیم شہزاد کا فالوور نہیں ہوں, لیکن ایک بات ہے, یہ پاکستان کے رہائشی ہیں, پاکستان کے اندر رہتے ہیں. پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا اینکر طور پہ یا مثلا کہ صحافت طور پہ آ کر انٹرویو کریں, پاکستان کو خراب کریں, پھر جو غلط کرتا ہے اس پر اوپر جو ہے نا سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں, اس کو گندا کرنے کے لیے گندا کرتے ہیں کہ وہ گندا لوگوں کو کر رہا ہوتا ہے, اپنے ملک کو خراب کر رہا ہوتا ہے. یقیناً میں مسٹر پتلو صاحب کو اس لیے سلوٹ کرتا ہوں, اور وہ سچے لیڈر ہیں واقعی, وہ جیسے ان کا نام ہے, اور اس نے بات جو کی ہے وہ بھی لیڈر والی کی ہے. کیونکہ مسٹر پتلو صاحب ان کو ایک الفاظ تک بولنے نہیں دیا. مسٹر پتلو ایک ٹیک ٹاک پر بیٹھنے والا ہے, بات کرنے والا ہے, اور ایک سمجھ رکھتا ہے ہر چیز کی. تو ایک بات تو طے ہے کہ ریحان طارق صاحب صرف پتلو صاحب کا جو ہے نا لیڈر صاحب کا چہرہ ہی دیکھتے رہے, اس کو بولنے کا موقع نہ ملا. تو ریحان طارق صاحب آپ تو ایک انٹرویو کے بادشاہ ہوتے ہیں, کسی کو بولنے نہیں دیتا. تو آج آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج کیوں نہیں آپ نے پتلو کو بے نقاب کر سکے, یا پتلو کے ساتھ ایسے سوال کیوں نہیں کر سکے جو آپ کو کرنے چاہیے؟ جو آپ کا نشانہ تھا کہ مسٹر پتلو صاحب کو میں بے نقاب کروں گا, یا آپ کی سوچ تھی کہ اس کو میں ایسے سوال کروں گا تاکہ اس کی عزت اچھالوں گا, تو ایسے کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ تو جو چاہتے ہیں, آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس بار کیوں نہیں ایسا ہوا کہ مسٹر پتلو نے کہ آپ کو بولنے نہ دیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروف ثبوت؟ کیونکہ آپ جس کو بلاتے ہیں آپ ایک پروف ثبوت سب چیزیں جمع کرتے ہیں, پھر اس کو بلاتے ہیں, پھر اسے سوال کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کا ٹیلنٹ کہاں گیا تھا؟ کیوں نہیں اس کے ساتھ آپ نے سوال کیے؟ تو اگر آپ جیسے کسی کو آپ بدنام کر دیتے ہیں, غلط الفاظ اس سے استعمال کرنے پہ اس کو بھی مجبور کرتے ہیں, خود بھی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو ایک صحافت اجازت نہیں دیتی وہ استعمال کرتے ہیں, صحافت کو آپ بدنام کرتے ہیں.
اخلاق اپنا جو ہے نا اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ صحافت کو بدنام کر رہا ہے، ملک پاکستان میں انتشار پھیل رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی غیر بندہ کرے تو بات سمجھ میں آتا ہے، اگر پڑھا لکھا بندہ ایک ایسا انتشار پھیلائے تو میں کہتا ہوں وہ تعلیم یافتہ یا پڑھا لکھا نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو ریحان طارق صاحب نے آپ جیسا کام کر رہے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے آپ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پنڈ کوٹ اور آپ نے اسٹوڈیو ایسے بنایا ہوتا ہے کہ جیسے آج یہاں پہ بہت جو ہے نا سیاست پہ، معاشت پہ، جو ملک کے حالات ہیں، یتیم، مسکین، غریب، سیلاب کے مارے فلسطین پر، کوئی اس پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کو ایسے سوال کر کے آپ کو ملک پاکستان کا مستقبل بنا رہے ہیں، یا آپ ایسے سوال کر کے کوئی بڑا کام کریں۔ سیاست کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو سیاست کرنے میں تجربہ ہوتا ہے، جو صحافی ہے اس کو صحافی کا تجربہ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے کام میں تجربہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حساب سے سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو آپ اگر ایک صحافی ہیں، اگر آپ نے اسٹوڈیو بنایا تو ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کے جو آپ کو صحافت کہتی ہے، جو صحافت آپ کو اجازت دیتی ہے، اسی مطابق آپ سوال کریں۔ اس کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مجرم لگتا ہے، جرائم پیشہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، کمپلین کریں، اس کے ہائی کورٹ ہے، فوج بیٹھی ہوئی ہے، FI ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو مجرم کو پکڑنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحافت کا کہاں سے کام ہو گیا شروع کہ وہ آ کر اس پر بات کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری گفتگو اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہم روز بہ روز ایک نئی کہانی، ایک نئی داستان لے کر آتے ہیں، اور نئی ایک پروگرام کے اوپر یا کوئی زیادتی کے اوپر، ظلم کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اگر اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمارا ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ہم اپنے آواز اٹھاتے ہیں۔ امام خمینی صاحب تھے، اس نے کہا تھا آپ کا مضبوط ہتھیار ایک سوشل میڈیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک مضبوط ہتھیار ہے، اور اس پہ اوپر آپ اس کو استعمال کر کے ایک غریب پرور شخصیات کی، غریب بندے کی، یتیم کی، مسکین کی، کسی مجبور انسان کی، لاچار کی، اسی ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ریحان طارق صاحب بہت زیادتی کرتا ہے، اس کو جو ہے نا یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ مہربانی، شکریہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا بھائی صدیق بلوچ، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں صدیق بلوچ آفیشیل۔ مہربانی، شکریہ جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں صدیق بلوچ، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں صدیق بلوچ آفیشیل۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جی جناب، تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس پر بات کریں گے۔ جیسے کہ کچھ دن ریحان طارق صاحب اپنا سورس استعمال کر کے کافی دوستوں کو کہے کہ حکیم شہزاد کو دعوت دیتا ہے، اور وہ دعوت کافی عرصے بعد پوری ہو جاتی ہے، وہ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ سورس استعمال کر کے یا دوستوں کو کلواتے کسی کو بھی دعوت دیتا ہے تو پھر اس کو عزت دینی پڑتی ہے، اس کو اچھا کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ تو یہ ریحان طارق صاحب سورس استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، پھر اسی بندے کو اپنے اسٹوڈیو پر بے عزت کرتا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط ہے، اور صحافت میں جو سوال اس نے کیے وہ بھی غلط کیے۔ تو آپ آج جو ہے نا جناب مسٹر پتلو صاحب جو ہیں، جن کو لیڈر ٹک ٹاک کا لیڈر ہے یقیناً، لیکن ایک بات ہے، اگر آپ بدماش ہیں، اگر آپ کسی کے بھی بادشاہ ہیں، تو آپ کا باپ ایک ضرور ہوتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکیم شہزاد صاحب، ریان طارق صاحب نے حکیم شہزاد کو بولنے تک نہ دیا، موقع نہ دیا، اتنے کنفیوز تھے حکیم شہزاد صاحب، تو جو آج مسٹر پتلو صاحب نے کیا ہے وہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ ریان طارق صاحب کو بولنے تک موقع نہ ملا، صرف وہ مسٹر پتلو کا چہرہ دیکھتے رہے۔ لیکن ایک بات اور بھی واضح ہے کہ اب مسٹر پتلو کے جو چاہنے والے ہیں اس کو بہت ہی گندا کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ مسٹر پتلو کے خلاف کوئی بھی نازائبہ استعمال کرتا ہے الفاظ، اور یا اس کے خلاف گندی ویڈیو بناتا ہے، تو اس کے چاہنے والے، اس کو سپورٹر اس کو اتنا گندا کرتے ہیں وہ جینے کے قابل پھر نہیں رہتا۔ یقیناً میں کسی مسٹر پتلو یا ریان طارق یا کسی حکیم شہزاد کا فالوور نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے، یہ پاکستان کے رہائشی ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پھر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا اینکر طور پہ یا مثلا کہ صحافت طور پہ آ کر انٹرویو کریں، پاکستان کو خراب کریں، پھر جو غلط کرتا ہے اس پر اوپر جو ہے نا سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اس کو گندا کرنے کے لیے گندا کرتے ہیں کہ وہ گندا لوگوں کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے ملک کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ یقیناً میں مسٹر پتلو صاحب کو اس لیے سلوٹ کرتا ہوں، اور وہ سچے لیڈر ہیں، واقعی وہ جیسے ان کا نام ہے، اور اس نے بات جو کی ہے وہ بھی لیڈر والی کی ہے، کیونکہ مسٹر پتلو صاحب ان کو ایک الفاظ تک بولنے نہیں دیا۔ مسٹر پتلو ایک ٹیک ٹاک پر بیٹھنے والا ہے، بات کرنے والا ہے، اور ایک سمجھ رکھتا ہے ہر چیز کی۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ ریحان طارق صاحب صرف پتلو صاحب کا جو ہے نا، لیڈر صاحب کا چہرہ ہی دیکھتے رہے، اس کو بولنے کا موقع نہ ملا۔ تو ریحان طارق صاحب، آپ تو ایک انٹرویو کے بادشاہ ہوتے ہیں، کسی کو بولنے نہیں دیتا، تو آج آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج کیوں نہیں آپ نے پتلو کو بے نقاب کر سکے، یا پتلو کے ساتھ ایسے سوال کیوں نہیں کر سکے جو آپ کو کرنے چاہیے؟ جو آپ کا نشانہ تھا کہ مسٹر پتلو صاحب کو میں بے نقاب کروں گا، یا آپ کی سوچ تھی کہ اس کو میں ایسے سوال کروں گا تاکہ اس کی عزت اچھالوں گا، تو ایسے کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ تو جو چاہتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار کیوں نہیں ایسا ہوا کہ مسٹر پتلو نے کہ آپ کو بولنے نہ دیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروف، ثبوت؟ کیونکہ آپ جس کو بلاتے ہیں، آپ ایک پروف، ثبوت، سب چیزیں جمع کرتے ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں، پھر اسے سوال کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کا ٹیلنٹ کہاں گیا تھا؟ کیوں نہیں اس کے ساتھ آپ نے سوال کیے؟ تو اگر آپ جیسے کسی کو آپ بدنام کر دیتے ہیں، غلط الفاظ اس سے استعمال کرنے پہ اس کو بھی مجبور کرتے ہیں، خود بھی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ایک صحافت اجازت نہیں دیتی، وہ استعمال کرتے ہیں، صحافت کو آپ بدنام کرتے ہیں، اخلاق اپنا جو ہے نا، اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صحافت کو بدنام کر رہا ہے، ملک پاکستان میں انتشار پھیل رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی غیر بندہ کرے تو بات سمجھ میں آتا ہے، اگر پڑھا لکھا بندہ ایک ایسا انتشار پھیلائے تو میں کہتا ہوں وہ تعلیم یافتہ یا پڑھا لکھا نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو ریحان طارق صاحب نے آپ جیسا کام کر رہے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے آپ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پنڈ کوٹ اور آپ نے اسٹوڈیو ایسے بنایا ہوتا ہے کہ جیسے آج یہاں پہ بہت جو ہے نا سیاست پہ، معاشت پہ، جو ملک کے حالات ہیں، یتیم، مسکین، غریب، سیلاب کے مارے فلسطین پر، کوئی اس پر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کو ایسے سوال کر کے آپ کو ملک پاکستان کا مستقبل بنا رہے ہیں، یا آپ ایسے سوال کر کے کوئی بڑا کام کریں۔ سیاست
کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو سیاست کرنے میں تجربہ ہوتا ہے، جو صحافی ہے اس کو صحافی کا تجربہ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے کام میں تجربہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حساب سے سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو آپ اگر ایک صحافی ہیں، اگر آپ نے اسٹوڈیو بنایا تو ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کے جو آپ کو صحافت کہتی ہے، جو صحافت آپ کو اجازت دیتی ہے، اسی مطابق آپ سوال کریں۔ اس کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مجرم لگتا ہے، جرائم پیشہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، کمپلین کریں، اس کے ہائی کورٹ ہے، فوج بیٹھی ہوئی ہے، ایف آئی ہے، بہت سارے ادارے ہیں جو مجرم کو پکڑنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحافت کا کہاں سے کام ہو گیا شروع کہ وہ آ کر اس پر بات کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری گفتگو اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم روز بروز ایک نئی کہانی، ایک نئی داستان لے کر آتے ہیں اور نئی ایک پروگرام کے اوپر یا کوئی زیادتی کے اوپر، ظلم کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اگر اس کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمارا ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ہم اپنے آواز اٹھاتے ہیں۔ امام خمینی صاحب تھے، اس نے کہا تھا آپ کا مضبوط ہتھیار ایک سوشل میڈیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک مضبوط ہتھیار ہے، اور اس پہ اوپر آپ اس کو استعمال کر کے ایک غریب پرور شخصیات کی، غریب بندے کی، یتیم کی، مسکین کی، کسی مجبور انسان کی، لاچار کی، اسی ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ریحان طارق صاحب بہت زیادتی کرتا ہے، اس کو جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مہربانی، شکریہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا بھائی صدیق بلوچ۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں صدیق بلوچ آفیشیل۔ مہربانی، شکریہ۔